اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المیامین المنتجبین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وكان من دعائه عليه السلام إذا استقال من ذنوبه أو تضرع في طلب العفو عن عيوبه إلى أن قال عليه السلام ودعا يا إلهي فلك الحمد فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني وكم من ذنب غطيته علي فلم تشهرني وكم من شائبة ألممت بها فلم تهتك عني سترها ولم تقلدني مكروها شنارها ولم تبد سوآتها لمن يلتمس معائبي من جيرتي وحسدة نعمتك عندي۔ دعا نمبر 16 صحیفہ کاملہ کی 16ویں دعا کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں امام علیہ السلام گناہوں سے توبہ کا سلیقہ گویا ہمیں سکھا رہے ہیں، اور اپنے عیوب کی معافی طلب کرنے کے لیے امام اس دعا کو پڑھ کر گریہ و زاری کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہمیں بھی بتاتے تھے کہ دیکھو، جب میں ایک معصوم ہو کر اور عصمت کبریٰ کی منزل پر اور امامت کی منزل پر فائز ہونے کے بعد اس طریقے سے اپنے کو خطا کار اور گناہ گار تصور کرتا ہوں اس رب کریم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، تو پھر تمہیں خود اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے اور گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ امام خدا کی بارگاہ میں جو گفتگو کر رہے ہیں اور جہاں تک ہماری بات پہنچی ہے وہ یہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یا الہی فلک الحمد، اے اللہ تو تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے کتنے ہی عیب ہیں جن کے اوپر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے اور مجھے ذلیل نہیں ہونے دیا، اور کتنی ہی خطائیں ہیں جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے لیکن تو نے ان کے پردے کو چاک نہیں کیا ہے، اور ان کے بدترین ننگ و عار اور ذلت کا متحمل مجھے نہیں بنایا ہے، اور پڑوسیوں اور حسد کرنے والوں میں جتنے میرے عیوب کے تلاش کرنے والے تھے کسی پر ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ احسانات مجھے اس حرکت سے نہ روک سکے کہ میں ان برائیوں کی طرف آگے نہ بڑھتا۔ کتنی حساس اور سینسیٹیو بات ہے، اور کس لطیف نقطے کی طرف امام نے گفتگو کو موڑا ہے کہ جہاں بڑی سے بڑی نصیحتیں ناکام ہو جاتی ہیں اور ہم لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، وہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں امام یہی کہہ رہے ہیں کہ میری کتنی برائیاں ہیں کہ جو حسد کرنے والے، جلن کرنے والے اور میری برائیوں کے تلاش کرنے والے تھے، پروردگار تو نے ان کی نظروں سے بھی ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ خدا کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دوسری دعاؤں میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہم کو یا دوسرے علماء کرام کو انشاءاللہ توفیق دے کہ واقعاً جس طریقے سے تفسیر قرآن کے ذریعے تفسیر قرآن ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، حدیث کی تفسیر حدیث کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ دعاؤں کی تفسیر خود دعاؤں کے ذریعے سے کی جائے، اور کیا کیا معصومین علیہ السلام نے الگ الگ دعاؤں میں ایک چیز کے بارے میں کس کس اینگل سے اور کس طریقے سے گفتگو کی ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام اس کے اوپر توجہ دیں گے، اور جو طلاب کرام ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ آئندہ اپنے پروگرام میں اس کو بھی شامل رکھیں۔ میں اسی لیے اس بات کو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ شاید کہ کسی کان تک میری یہ بات پہنچ جائے اور وہ جوان یا جو لوگ اسی طریقے سے تھیسس لکھتے ہیں، پایان نامہ لکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک موضوع بن جائے کہ دعا کی تفسیر دعا کے ذریعے سے کی جائے، اور واقعاً یہی وہ منزل ہے کہ جہاں امام کہتے ہیں کہ خدایا کتنے ایسے عیوب ہیں جن کے اوپر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ خدا ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ دوسری دعا میں امام یہی کہتے ہیں کہ پروردگار جو دعائیں ہیں ان میں کہ اگر تو نے میرے عیوب گھر والوں رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر دیے ہوتے، شاید دعائے رفع میں ہے کہ اگر ظاہر کر دیے ہوتے تو ان عیوب کو تو یہ مجھ سے بات بھی نہ کرتے، گھر والے مجھے نکال دیتے، بادشاہوں کو حکومت کو پتہ چل جاتے تو وہ مجھے سزا دیتے، رشتہ دار اعزاء اقربا محلے پڑوس والے مجھ سے بات بھی نہ کرتے، کوئی میرا منہ دیکھنا پسند نہ کرتا اگر میرے یہ گناہ عام ہو جاتے، مگر پروردگار تو نے میرے ان گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، لہٰذا میں سب کے سامنے باعزت ہوں، بڑا احترام والا ہوں، لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور سب میری
تعریف اور عزت کرتے ہیں، تو یہ خدا کا احسان ہے کہ آدمی اتنا گنہگار ہونے کے باوجود بھی قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ اس سے بڑا خدا کا احسان اور کرم کیا ہوگا۔ صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا ہے کہ پیغمبر وہ ہیں جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، ائمہ طاہرین وہ ہیں جو ہماری روز قیامت شفاعت، اور جب شفاعت کریں گے تو ہو سکتا ہے گناہ ان کے سامنے بھی پیش کیے جائیں کہ آپ کا یہ چاہنے والا، آپ کا یہ ماننے والا، آپ کا یہ امتی، اس نے یہ گناہ کیے ہیں، لہٰذا اس کی بخشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پروردگار نے اپنے نبی میں، جہاں تک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، کہ معصوم پیغمبر سے اللہ نے یہی فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، میں اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت میں آپ کے سامنے بھی ان کو رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دوں گا، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، یعنی ان کے گناہوں کو میں آپ کے سامنے بھی فاش نہیں ہونے دوں گا، اور وہاں بھی ان کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال کے گویا آپ کے ذریعے سے ان کو معاف کر دوں۔ یہ ہے وہ پروردگار کی پردہ پوشی جو اللہ نے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے۔ امام اسی کی نعمت کو ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے آج تک ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے تو آگے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور ان گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ خدا کی بڑی رحمت ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک آدمی نے چوری کی، مولا کائنات کی خدمت میں لایا گیا، جیسا کہ میرے ذہن میں ہے، تو مولا کائنات نے کہا کہ واقعاً تمہیں شرم آنی چاہیے، اس کو نصیحت کی، اس نے کہا نہیں ہے امیر المومنین، معافی چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا نہیں، تو غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ صحیح نہیں ہے، غلط بیانی کر رہے ہو۔ کہا نہیں مولا، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے تو یا غلطی کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انسان بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ سے باز نہیں آ رہا تو ہم اس کو پردے کو ہٹا دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی برائیاں آ جاتی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں، میں 99 مرتبہ اس سے پہلے چوری کر چکا ہوں یا برائی کر چکا ہوں، گناہ کر چکا ہوں، آج یہ 100واں مرتبہ یعنی سینچری پوری ہو گئی ہے، اب میں یہ گناہ کیا ہے تو پکڑا گیا ہوں۔ امام نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی گویا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہر گھر اور ہر انسان کی زندگی کے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے گناہ پکڑے جا رہے ہیں یا عام ہو رہے ہیں، فاش ہو رہے ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے اور گناہ عام ہو گئے، نہیں، اس سے پہلے نہ جانے اللہ نے ہمیں کتنا موقع دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جرم جو ہیں وہ پہلی مرتبہ میں کھل جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار تیرا احسان ہے کہ ہم نے غلطی کی تو یہ جرم ہمارا پہلی مرتبہ میں پتہ چل گیا۔ جیسے کورونا ٹیسٹ ہے یا اور دوسری بیماریوں کے ٹیسٹ ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں مگر ان کے ہاں وہ بیماری پکڑی نہیں جا رہی ہے، کچھ وہ ہیں کہ پہلی مرتبہ میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان کی آزمائش لی جاتی ہے اور ان کی بیماری پتہ چل جاتی ہے۔ جس کی بیماری پہلے پتہ چل جائے گی اس کا علاج بھی پہلے ہوگا، بیماری دیر سے پتہ چلے گی، علاج بھی دیر سے ہوگا۔ گناہوں کے اوپر اسی طرح پردہ پڑتا رہا تو انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا، لیکن اگر گناہ پہلے کھل کے سامنے آ گیا، کوئی نصیحت کرنے والے نے نصیحت کر دی، اعزا اقربا نے لعنت منامت کر دی، تو آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ اب آئیے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اور ہمسایہ اور حسد کرنے والوں میں جتنے بھی لوگ میرے عیب ڈھونڈتے ہیں، کسی پر ان برائیوں کو ظاہر نہیں کرنے دیا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ رشتہ دار، وہ پڑوسی، وہ دوست، وہ احباب، وہ ساتھی اور وہ جلن رکھنے والے ہوتے ہیں جو ہمارے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے اچھائیوں کو بھی عیب بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمسایوں کا مزاج ہی تانک جھانک کا ہوتا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ بھائی ادھر ادھر تانکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے پہلے یہاں کیا چل رہا ہے، ہمارا آپ کا کیا حال ہے، ہمارے اوقات کیا ہو گئی ہے، ہمارے گناہ کی حد تک ہیں، ہم کیا کیا برائیاں کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیے، اس کو سوچئے، دوسروں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے مزاج، اور میں کہتا ہوں کہ واقعاً مجھے اور آپ کو اپنا ایمان ٹیسٹ کرنا ہو تو کسی بھی گلی سے، کسی بھی سوسائٹی سے، کسی بھی بلڈنگ کے سامنے سے، جہاں دروازہ کھلا ہوا ہے آپ سامنے سے گزر جائیے، اس کے بعد اگر پردہ ہٹا ہوا ہے تو ایسے آدمی مڑ کے نہ دیکھے، گردن جھکا کے چلا جائیے، تو سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ شرافت آ گئی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے ان آنکھوں کے اوپر پابندی لگانا۔ دروازہ کھلا ہوا کیسے نہیں مڑ کے دیکھیں گے، کہیں کسی کا آفس ہے، کہیں کوئی آدمی بزی ہے، مصروف ہے، جو کچھ بھی کہیے، حتیٰ کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کتنی چیزیں اس میں آتی ہیں، کیا ضروری ہے آدمی ان کو دیکھے؟ لیکن نہیں،
ارے اس کے یہاں کیا ہے، اس کے یہاں کیا ہے، اس گروپ میں کیا چل رہا ہے، اس گروپ میں کیا چل رہا ہے، کسی نہ کسی کے عیب مل جائیں تاکہ ہمیں ٹائم پاس کرنے کا موقع مل جائے۔ امام یہی کہہ رہے ہیں، پروردگار خدایا یہ مصیبت کی گھڑی ہے، ایسے لمحات سے مجھے ایسے حاسدوں سے بچا کے رکھنا، اور تو نے اب تک بچایا اور میرے عیب ان کے اوپر سامنے ظاہر نہیں ہونے دیے، لہذا یہ تیرا احسان ہے اور تیرا کرم ہے۔ لیکن میں پھر بھی نالائق ہوں، بڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ حدیث میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امہ، پڑوسی کا احترام انسان کے اوپر ایسے ہی واجب، ضروری اور لازم ہے جیسے ماں کا احترام ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں امام پیغمبر نے سب کچھ سمیٹ دیا اس جملے میں، کہ حرمت امہ، پڑوسی کا احترام ایسے ہی واجب ہے جیسے ماں کا احترام واجب ہے۔ آدمی پڑوسی کے گھر میں تانگ جھانک کرتا ہے، لیکن ماں باپ اگر کسی جگہ پر ہیں تو وہاں آدمی تانگ جھانک نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا احترام کرتا ہے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتا، ان کے زبان کے سامنے اف تک نہیں کہتا، اور دوسری باتیں ہیں جو ماں کے حقوق شریعت میں پیغمبر نے بیان کیا، اور کون بیان کر سکتا ہے ماں باپ کے کردار کو، لیکن جو احترام ماں باپ کا پیغمبر نے بتایا، خاص طور سے ماں کا یہاں پہ لفظ ہے، کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی کا بھی اسی طریقے سے۔ یہ ہے اسلام۔ آپ کا پڑوسی مسلم ہے، نان مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارا پڑوسی ہے تو پھر اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور کم سے کم احترام تو یہی ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے اور اسے ہم نہ ستائیں، اور اپنے اذى و اذیت میں اس کا اگر تکلیف میں ہے تو ہم اس کی مدد کریں اور اس کو سہارا بنیں۔ پھر کہتے ہیں امام خدا کی بارگاہ میں، تو اب خدایا مجھ سے زیادہ ہوش مندی کی طرف سے جاہل کون ہے، اور اپنے حصہ رحمت سے غافل کون ہے، اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف سے بے خبر کون ہے۔ میں تیری طرف سے مسلسل نازل ہونے والے رزق کو تیری معصیت میں صرف کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا، اور مجھ سے باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان کا اتباع کر لیتا ہوں، جبکہ میں اس کی معرفت سے اندھا بھی نہیں ہوں، اور اس کی شرارتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تیری دعوت کا انجام جنت ہے اور اس کی پکار کا انجام جہنم ہے۔ تو امام خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف سے مجھ سے زیادہ بے خبر کون ہے کہ میں تیری طرف سے مسلسل کنٹینیو نازل ہونے والے رزق کو تیرے گناہوں میں خرچ کر رہا ہوں جس سے تو نے روکا تھا، اور مجھ سے زیادہ باطل میں ڈوب جانے والا اور برائیوں پر اقدام کرنے والا کون ہوگا کہ میں تیری دعوت اور شیطان کی پکار کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ اللہ نے پروردگار عالم نے جو رزق نازل کیا ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ آیتیں ہیں جن کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کس کس طریقے کے رزق نازل کیے ہیں اور اللہ نے کیسا رزق دیا ہے۔ کچھ وہ رزق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو علانیہ ہیں، کچھ وہ رزق ہیں جو آسمانی ہیں۔ انزلنا من السماء، اللہ نے آسمان سے ہمارا رزق نازل کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22، جاسیہ 5، غافر 13 اور فاطر 3 میں بھی یہی ارشاد ہے۔ کچھ رزق خدا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 60، سورہ یاسین آیت نمبر 47 ہے۔ کچھ رزق معلوم ہے، صافات آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے۔ کچھ وہ ہیں جو بے حد و حساب ہیں، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، سورہ صاد آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے کہ یہ ہمارا وہ رزق ہے جس میں کوئی انتہا نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے، رزق بسیط ہے، سورہ زمر آیت نمبر 52 ہے، بے حساب اللہ رزق دیتا ہے، سورہ آل عمران 27 نمبر، بقرہ 212، طلاق 3 اور سورہ غافر آیت نمبر 40 میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے رزق طیب، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ طیب و طاہر رزق جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ الگ الگ آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 172، جاسیہ 16 اور غافر 64 ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار کبھی کبھی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، سورہ فجر آیت نمبر 16 اور طلاق آیت نمبر 7 میں ہے کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ رزق برائے عباد، اپنے بندوں کے لیے اللہ رزق نازل کرتا ہے، رزق جو ہے جس سے زندگی آتی ہے۔ اسی طریقے سے رزق جو ہے کبھی کبھی انسان رزق حرام حاصل کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، دین اور شریعت کو جھٹلاتا ہے، اس کے جو حرام کی انکم ہوتی ہے یہ رزق حرام کہلاتا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے،
اور اسی طریقے سے جب رزق ملا ہے تو اللہ نے رزق حسن بھی قرار دیا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 11 ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا رزق بھی خدا نے کہا ہے، آیت نمبر 3 سورہ بقرہ۔ رزق ثمرات ہے، پھلوں کا رزق ہے، نہروں کا رزق ہے، اور دعائے رزق ہے کہ مومن اگر رزق پا رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ رزق کھاتا رہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جناب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی پروردگار اہل مکہ کو پھل فروٹ کا رزق عطا کرنا۔ اس زمانے سے آج تک وہاں جب کہ نہ کوئی باغات ہے، نہ گارڈن ہے، نہ پھل فروٹ کے کوئی درخت ہے، مگر اللہ ہر طرح کا رزق وہاں بھیجتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 اور سورہ بقرہ 126 میں اس کی طرف ارشاد ہے، رزق کی طرف ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رزق اولاد علی الوالد، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خرچ دیں، ان کا انفاق کریں اور ان کو کھلائیں پلائیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد ہے۔ اسی طریقے سے رزق پیش رب، احیاء عند ربہم یرزقون، ان کے رزق وہ ہوتے ہیں جو یہاں ملتا ہے، آدمی ماں باپ کے سامنے کھاتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے کھاتا ہے، ان کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے، لیکن شہدائے راہ خدا وہ ہیں جن کو اللہ کے پاس جو ہے وہ رزق ملتا ہے اور وہ وہاں زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رزق مساکین و ایتام ہے، انفاق در رزق ہے، رزق حلال و طیب ہے، رزق کو حرام بنا دینا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور امساک رزق ہے، پروردگار رزق کو روک دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس طریقے کے نہ جانے کتنے رزق استعمال کیے کے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں۔ البتہ میں اتنا پھر سے کہوں گا کہ جب کبھی بھی رزق اور روزی کا لفظ زبان کے اوپر آتا ہے، تصور آتا ہے، تو وہی کھانا پینا، مال دولت، دو چار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ نہیں، رزق سے مراد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں دی ہے، ہر اس نعمت کو رزق کہا جاتا ہے اور وہ اس نعمت میں شامل ہے۔ تو اللہ نے اتنے بے شمار ہمیں رزق عطا کیے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دعا بھی رزق ہے، حج بھی رزق ہے، یا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو بھی اللہم ارزقنا توفیق عطا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا بہترین دعا ہے، پڑھیں اللہم ارزقنا توفیق عطا وبعد المعصیہ، پروردگار ہمیں رزق عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں، اس کی توفیق دے دے، اور ہم گناہوں سے دور رہیں، یہ بھی رزق ہے۔ نیک کام کی طرف آدمی جا رہا ہے، حج بیت اللہ، زیارت، یہ تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں، اچھی اولاد، یہ سب رزق ہے، لہٰذا ان کے لیے رزق کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو امام سجاد علیہ السلام نے بتایا، ہماری جانیں قربان ہو، امام کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بے خبر، جاہل، اور میں اپنی زبان میں کہوں کہ ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا کہ جو تیرا رزق لے رہا ہے اور اسے تیرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی میں یہ کیسے اترتی ہے یہ بات کہ ماں باپ اگر بچے کو پیسہ دیں اور وہ بچہ ماں باپ کے خلاف اس رزق کو استعمال کریں تو کتنا نالائق کہلائے گا۔ ایک بچے کو فیس دی جاتی ہے اور بچہ فیس اسکول میں لے جانے کے بجائے، ایک بچہ وہ ہے جو اسکول میں جمع کر دیتا ہے، یہ لائق ہے، کچھ وہ ہے جو آدھا جمع کرتا ہے آدھا کھا لیتا ہے، تیسرا بچہ ہے جو وہ گناہوں میں خرچ کر رہا ہے، اور چوتھا بچہ وہ ہے جو اس پیسے کو ماں باپ کے خلاف یا پیسہ دینے والے محسنین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کو کیا کہیں گے دنیا میں؟ اس سے زیادہ نمک حرام اور برا آدمی کون ہوگا جو ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال کرے آج؟ اور مولا کائنات نے بھی فرمایا اتق شر من احسنت الیک، جس کی طرف تم نے احسان کیا ہے، جس کے سر کے اوپر احسان کرو، اس کے شر سے بچتے رہو۔ دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی احسان مند ہونے کے بجائے بالکل شر بن جاتا ہے، مخالف بن جاتا ہے، مخالفتوں پر اتر آتا ہے۔ یہ بندوں میں بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مال لے کر انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور بندوں میں جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بندہ خدا کے خلاف بھی بولنے لگتا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ واقعاً یہ ہمارا خون کہاں استعمال ہونا چاہیے اور ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، یہ پسینہ کہاں استعمال ہونا چاہیے اور ہم اسے کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، پانی، بجلی، ہوا، اللہ نے جتنے بھی رزق دیے ہیں، ہم اللہ کی بندگی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں یا خدا کی مخالفت میں۔ آئیے اب چلتے ہیں زیارت جامعہ میں، ایک جملہ ہے عجیب و غریب، اے اہل بیت رسالت، آپ کے اوپر یہ ظلم کیے گئے، یہ ظلم ڈھائے گئے، اور آپ کے اوپر اس طریقے کے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، انہی میں سے آپ کے ایک ظلم یہ ہے کہ وَابْتَاعُوا بِخُمُسِكُمُ الْخُمُورِ، کہ اہل بیت رسالت آپ کے اوپر یہ ظلم کیا گیا کہ ظالموں نے، دشمنوں نے، بادشاہوں نے آپ کا خمس لوگوں سے وصول کر اس خمس کے ذریعے سے شرابیں پی ہیں۔ وَصَرَفُوا صَدَقَاتُ الْمَسَاكِينَ إِلَى الْمُضْحَكِينَ، اور ان لوگوں نے خمس کو اور صدقات اور خیرات اور جو دینی رقوم تھی اس کو خرچ کیا ہے
مسکینوں کے بجائے مسخرے لوگوں کو گنہگاروں میں لیے۔ اباحت الخمس للطلقاء، خمس جو ہے وہ حلال کر دیا گیا طلیق لوگوں کے لیے، جو طلقاء تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا ان کے لیے خمس حلال کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر خمس جو صرف اہل بیت اور سادات کا حق ہے ان کو کہاں کہاں استعمال کیا گیا اور کس کس سے شرابیں پی گئیں۔ آج کا زمانہ بھی یہی ہے کہ بہرحال جو خمس نہیں نکالتے ہیں اور اس کو خمس کو غلط اور حرام راستوں میں استعمال کر رہے ہیں، امام یہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کتنا نالائق انسان ہے کہ جو تیری دولت اور تیرے مال کو تیرے خلاف استعمال کر رہا ہے، یا جہاں پر خمس نکالا جا رہا ہے اور خمس وصولنے کے بعد اس کا غلط استعمال کیا جائے، یہ روایتیں اور یہ دعا اور اسی طریقے سے یہ زیارتیں ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ خمس اگر وصولا گیا ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور جو واقعاً مستحقین ہیں ان کی خدمت میں اس کو پہنچنا چاہیے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار سب سے پہلے تو ہمیں رزق پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر عطا فرما، اور وسیع و عریض رزق حلال عطا فرمانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رزق اور روزی دی ہے، چاہے وہ رزق روحانی ہو جس میں جو جسمانی ہو، رزق نورانی ہو، جو رزق بھی تو نے دیا ہے پروردگار اس رزق کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔